جی السلام علیکم، میں ہوں عامر متین اور حاضر ہیں مقابل پروگرام میں۔ آج ہماری کو اینکر سربت موجود نہیں ہوں گی اور شروع کریں گے۔ آج کرسمس کا دن ہے اور ہیپی کرسمس سارے ناظرین کو، تمام دوستوں کو۔ اور یہ جیزس کرائسٹ کی ہی برتھ ڈے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ڈبل خوشی کا باعث اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی سالگرہ ہوتی ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی بھی سالگرہ 25 دسمبر کو ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کو بھی مبارکباد۔ اب یہاں جو مسئلے ہیں، دو تین بڑے مسئلے ہیں اس وقت پاکستان کے۔ ایک تو ظاہر ہے گورننس اور اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا انٹرنل فائنینشیل گیپ ڈیفیسٹ بھی جو ہے 348 شارٹ فال آ رہی ہے، ٹیکسز کی وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ اس کے بعد پھر ایکسٹرنل فائنینسنگ کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا شاید پیسے پورے نہیں ہوں گے، اور مارچ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ہمیں یہ جو پروگرام ہے اس کو ریوائز کر دیا جائے یا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ تو وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور زراعت اور انڈسٹری دونوں جو ہیں وہ کوئی اچھی رپورٹس وہاں سے نہیں آ رہی۔ ساتھ میں مسئلہ آف کورس سیکورٹی کا ہے۔ آج ہی کا جو ایک تھا کہ افغانستان کے ساتھ چین پہلے ہی ہمارے سے ان کے کنسرنز پائے جاتے ہیں، ان کو تشویش رہتی ہے کہ سی پیک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم ان کی سیکورٹی کو انشور نہ کریں۔ ایوری ناؤ اینڈ دین تو عطر کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے مہینوں میں، ہفتوں میں ایک آدھا حملہ ان کے امپلائیز پہ ہو جاتا ہے، جس سے کہ وہ بڑے نالاں رہتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے کچھ تعلقات ایسے ہی رہتے ہیں۔ کل کا کی ایک خبر چل رہی ہے کہ افغانستان میں ہمارے جیٹ پائلٹس نے وہاں پہ 4 جگہوں پہ جو ہے وہاں پہ نشانہ بنایا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، اور یہ ایسے وقت یہ بنایا گیا، یہ رات 8 بجے کے قریب کل واقعہ ہوا ہے، اور جو افغان طالبان تو اس کی ہلاکتوں کی تعداد 46 کہہ رہے ہیں، مگر ذرائع کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ 20 اور 25 کے ہلاکتوں کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ جو ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ، دہشت گرد جو تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت اس لیے بھی رہی ہے کہ ایسے موقع پہ یہ جہازوں کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا، جبکہ پاکستان کا ایک وہاں پہ ڈیلیگیشن ہائی پاورڈ جو وہاں پہ خاص مندوب ہیں افغانستان کے محمد صادق صاحب، پوری اپنی ایک ٹیم کے ساتھ وہ کابل میں موجود تھے، اور کل ان کی جو ہے ملاقاتیں ہوئیں سراج الدین حقانی جو کہ انٹرم انٹیریئر منسٹر ہیں، پھر فارن منسٹر امیر متقی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آج بھی ان کی جو ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک تجارتی ڈیلیگیشن بھی تھا اور تجارتی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں کہ شاید کوئی بہتری کا راستہ کھلے، اور وہ راستہ کھلنے کے اندر ایک بہت اہم جو ایک پچھلے 2-3 ماہ سے ایک بہت بڑا ایک کرائسس چل رہا ہے، جس کو اتنی کوریج نہیں ملنی جتنی کہ ملنی چاہیے، کہ کرم ایجنسی کے اندر، پاڑا چنار کے اندر خاص طور پہ جو ہے تقریباً بتایا جا رہا ہے جو وہاں پہ ایک بالکل جنگ بندی کی صورتحال ہے، اور فگرز جو بتائے جاتے ہیں وہ 100 سے لے کے 200 تک کا فگر بتایا جاتا ہے، اور 200 کے اس فگر کے اندر جو ہے جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، اور یہ فیصل عیدی صاحب کے طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید غالباً بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور جو وہاں کے چیئرمین ہیں کرم کے تحصیل کے، اپر کرم کے آغا مزمل صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 تو صرف بچے ہی ہیں۔ بہرحال یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے، اور وہاں سے 2 ماہ سے ویسے ہی یہ پوری ویلی صدا سے جو کہ شروع ہو کے پاڑا چنار تک ہے، اور پاڑا چنار کا یہ ایک جغرافیہ اس طرح ہے کہ اس کے تینوں طرف جو ہے یہ ایک وہ کہتے ہیں طوطے کی چونچ کی طرح، 3 طرف افغانستان ہے اور ایک طرف سے پاکستان ہے، جو کہ راستہ بند ہے، اور پاڑا چنار میں بھی 6 دن سے ہڑتال چل رہی ہے، اور لوگ جو آنا جانا ہے وہاں پہ خاص طور پہ جو دوائیوں کا ایک بہت صورتحال ہے، کھانا بھی جو ہے سڑک کیونکہ بند ہے تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ فیصل عیدی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا بیان، انہوں نے کہا جی ہم تو زندگی بچانے والی ادویات کے لیے وہاں گئے تھے، پتہ چلا کہ وہاں تو بنیادی دوائیاں بھی، پیناڈول بھی موجود نہیں ہیں، اور وہاں پہ ایک انسانی کرائسس چل رہا ہے، ایک ہیومن اینگل سے دیکھا جائے تو بہت بری صورتحال ہے۔ تو یہ سیکورٹی کے معاملات چل رہے ہیں۔
مگر اس کے ساتھ ہی یہاں کچھ تو ایسے ہیں جو کہ کردہ ہیں اور کچھ ناکردہ ہیں. ایک جو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رچرڈ گرینیل جو کہ نامزد سیکریٹری ہیں خاص مشنز کے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے والی حکومت کے 20 جنوری کو انہوں نے ٹیک اوور کر لینا ہے. ان کے ہی بیانات جو ہیں وہ ان کے تواتر کے ساتھ آتے رہتے ہیں. جی یہ انہوں نے یہاں پہ سیدھا ہی کہہ دیا کہ جی ان کو رہا کیا جائے اور یہ ابھی نامزد ہیں گورنمنٹ کے, ابھی گورنمنٹ نے ٹیک اوور نہیں کیا مگر بہرحال یہ ہیں بھی اسپیشل مشنز کے. تو ان کا یہ کہنا جو ہے اور یہ ایٹ دا ہیلز آف جب کہ یو کے اور ساتھ میں امریکہ کی طرف سے پہلے ہی جو ملٹری کورٹس کی سزائیں ہیں اس کے حوالے سے بڑے سخت بیان آ گیا ان کا یہ آنا. پہلے یہاں پہ ایک چھیڑ کے طور پہ طنزاً کہا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ ٹرمپ ہیں پاکستان کے, مگر اس وقت وہ ایک شکست خوردہ ٹرمپ تھے. اب وہ پریزیڈنٹ امریکہ کے بن گئے ہیں تو وہ اب طنز نہیں رہ گئی, وہ ایک یہ ہم پہلے کہتے تھے طنزاً, اب یہ رچرڈ گرینیل خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی ان کے بھی مور اور لیس ایسے ہی حالات تھے جیسے کہ اس وقت عمران خان کے ہیں. تو ان کا یہ تواتر کے ساتھ آنا تقریباً روز ہی آج کل ان کی ٹویٹس بھی آتی رہی ہیں. اب انہوں نے اس انٹرویو میں یہ صاف کہہ دیا ہے. تو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں امتیاز گل صاحب, اور ساتھ میں ہمارے بیورو چیف 92 چینل کے ممتاز بنگی شاہ پشاور سے. تو امتیاز میں آپ سے شروع کرتا ہوں, پہلے اس بیان پہ کر لیں کہ یہ کہا جاتا تھا, مشاہد حسین سید نے ویسے ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ کہا تھا کہ جی وہاں سے ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کال آئے گی. تو یہ کال کوئی اس طرح ڈائریکٹلی وہ والی تو نہیں ہے, ابھی مشرف نے ٹرمپ نے ٹیک اوور کرنا ہے. مگر یہ جو ان کا یہ جو انٹرویو ہے اور ان کا بادشاہ الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ جی ریلیز عمران خان جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اب میرا خیال ہے سمجھیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی یہ بیان جاری کیا ہے, اس لیے کہ رچرڈ گرینیل خصوصی مشنز کے خصوصی نمائندے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. یعنی جب وہ 20 جنوری کو حلف اٹھا لیں گے, اور اس میں اپنے تازہ ترین انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ایشوز جو ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پہ ہوں گے پاکستان اور پاکستان کی صورتحال ان میں سے ایک ہوگی. تو وہ لوگ جو ابھی تک مذاق اڑا رہے ہیں, حکومت کے اندر ہیں, حکومت سے باہر ہیں, کچھ ہماری آپ کی برادری کے بھی بڑے لوگ ہیں, ہمارا بھی وہ مذاق اڑاتے رہے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں, ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پہلا پالیسی بیان 10 نکاتی دیا تھا. اس میں بڑے واضح طور پہ انہوں نے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی اصلاح کی بات کی, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی, ڈیپ اسٹیٹ کی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ میں رول آف لا یعنی قانون کی عملداری قائم کریں گے, اور یہ کہ عام شہریوں کے حقوق بحال کریں گے. تو یہ وہ باتیں تھیں جس کو بنیاد بنا کے رچرڈ گرینیل نے ایک بیانیہ بنایا ہے. اور رچرڈ گرینیل نے یہ بیانیہ اس لیے بھی بنایا کہ جتنے بھی پاک پیک جس کو کہتے ہیں, بہت ساری پاکستانی امریکن شہریوں کی جو پاکستانی نژاد شہری ہیں, ان کی تنظیموں نے اس بنیاد پہ اس وعدے پہ ووٹ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پاکستان کی صورتحال پہ وہ اپنی توجہ مرکوز کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ رچرڈ گرینیل کے ٹویٹس میں آ رہا ہے, ان میں سے کئی باتیں باقاعدہ پالیسی کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پہ پہنچ رہی ہیں. بہت ساری حکمت عملی بن رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور اللہ کرے کہ اس کی مدد سے پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں. تو لہٰذا اس کو آپ جو کہتے ہیں کہ غیر اہم ہے, جی نہیں, غیر اہم نہیں ہے. یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو رچرڈ گرینیل کی طرف سے آ رہا ہے. جی ابھی پاکستان کی طرف سے طلال چودھری صاحب کا ریئیکشن آیا ہے. ان کے وہ گورنمنٹ کا ڈائریکٹلی حصہ تو نہیں ہے حکومت کے, مگر سینیٹر ہیں اور حکومتی پارٹی کے سینیٹر ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے معاملات کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. مگر ابھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کا اپنا فارن آفس کا یا آفیشیل رسپانس جو ہے کسی وزیر کا یا وزیر اعظم کا یا فارن منسٹر کا, وہ کیا اس کے اوپر آتا ہے. کہ اگر تو خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کی ٹون رکھی بھی ہے تو یہ پھر بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ امریکہ بہرحال وہ ابھی انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا, مگر جس طرح امتیاز کہہ رہے ہیں کہ
وہ ٹیک اوور ہی ان کو ہی امریکہ ٹرمپ کی جو ہے اس کے طور پہ ہی لینا چاہیے. وہ ورچوئل ٹرمپ حکومت نہیں ہے, وہ ٹرمپ حکومت ہیں. میں چاہوں گا کہ ممتاز بنگش صاحب سے تھوڑا سا وہاں کا لیٹسٹ لے لیں. ممتاز, ابھی جو یہ بمباری کا جو آیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ چار کی گئی, ہمارے وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا تھا, محمد صادق صاحب اور ان کے ساتھ رفقا یہاں سے بزنس ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا, ملاقاتیں ہوئی تھیں. آج بھی اس کے کل واقعہ ہوا ہے, آج بھی بتایا گیا ہے کہ ایک آدھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو ابھی ساتھ ساتھ میں یہ ملاقاتیں اور ساتھ میں ہیں اس کے ساتھ یہ ٹائمنگ کہ یہ ایسا ایک دم سے یہ والا, تو کیا ہے, پیس ہو رہی ہے, وار ہو رہی ہے, کیا صورتحال ہے لیٹسٹ؟ ممتاز آپ سے پوچھ رہا ہوں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح سن نہیں پایا, یہ آواز آپ کی کٹ رہی تھی, ذرا اگر ریپیٹ. میں ممتاز جو ابھی لیٹسٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ بمباری ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ ہوئی ہے اسی وقت میں جبکہ ہمارا محمد صادق صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن جو ہے طالبان کی حکومت سے, وزراء سے اور کاروباری حضرات سے مل رہا تھا, تو یہ ہم وہاں پہ جنگ ہے, امن ہے, کیا ہو رہا ہے لیٹسٹ, کیا ریئیکشن میں دیکھ رہا تھا طالبان کا بڑا سخت آیا ہے؟ بالکل عامر صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے خصوصاً اگر ہم بات کر لیں جو بارڈرز ایریا ہیں اور خصوصاً وہ علاقے جو زم ایریا کہلاتے ہیں, جو فاٹا کے علاقے ہیں, وہاں پہ حالات جو ہیں وہ تقریباً اسی کی طرح آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جس طرح 2008 کے بعد جو صورتحال تھی. ہم اگر یہ کہیں کہ جو وزیرستان کے علاقے ہیں, جو جنوبی وزیرستان ہے, شمالی وزیرستان ہے, وہاں تو پہلی سی حالات جو ہیں وہ لٹائل تھے اور وہاں پہ ان کی موومنٹس موجود تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی اضلاع میں ایسے اضلاع جس طرح بنو کا جانی خیل ایریا ہے, اس طرح جو لکی مروت کا ایریا ہے, اس کے علاوہ ڈی خان اور ٹانگ کے علاقے ہیں, تو یہ علاقے بھی وہاں پہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہاں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح فریلی موومنٹ نہ کریں, کیونکہ وہ جو ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ ان کو اغوا کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے بدلے وہ بھاری تاوان بھی لیتے ہیں, بعض اوقات ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موومنٹ جو ہے ان علاقوں میں اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے تھا, اور آہستہ آہستہ اس پہ اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. کچھ علاقوں میں آپریشن ہو رہے ہیں, آپریشن مطلب جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہوا ہے, اور کچھ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو دھکیلا جا رہا ہے بارڈر کے اس پار. لیکن چونکہ بارڈر جو ہے ان سارے علاقوں کے بالکل قریب ہے, اگر کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی بھی ہے تو وہ بارڈر کے اس پار چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. بنو کا علاقہ اور ٹانگ کا علاقہ جو ہے, یہ اب لکی مروت کا علاقہ جو ہے, یہ سارے وزیرستان کے علاقے سے ملتے ہیں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہیں. تو وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہے. ٹی ٹی پی کی موجودگی, اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی وہاں پہ موجودگی نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے خام خیال ہے. وہاں پہ موجودگی ہے اور باقاعدہ طور پہ وہ اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں. بڑی تعداد میں ہمارے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ تو حالات زیادہ کشیدہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹانک میں, ڈی خان میں, وزیرستان میں, بلکہ وزیرستان تو پچھلے چند دنوں میں انہوں نے جتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے, تو وہ سب کو پتہ ہے. اگرچہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے, ان کو بہت سارے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے, اور اس قسم کی آپریشن کے دوران ہی یہ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں یہ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی موجودگی ہے اور وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہاں پہ ان لوگوں کی کوئی پریزنس نہیں ہے یا ان علاقوں میں یہ موجود نہیں ہے, کہیں جو دیگر جو اضلاع ہیں, جو سیٹل اضلاع ہیں, وہاں پہ ان کی موجودگی نہیں ہے اور یہ آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, تو درست اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ ایک دن یا ایک ہفتے کے بعد اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی تو پھر تو کوئی مان بھی لیتا کہ ہاں یہ تو ایک دن ایک کارروائی کے لیے آئے تھے اور ادھر سے چلے گئے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اکثر مجھے اجازت دیں کہ امتیاز سے میں اس کا اوپینین لے لوں. امتیاز, ایک تو ٹائمنگ کی جو تھی کہ جب کہ ہمارے وہاں پہ ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا
تو جب یہ واقعہ بھی ہوا تو کیا یہ اخذ کیا جائے کہ یہ اس سچویشن کا ان کو پتہ تھا کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا گیا، یا ایک دم سے کوئی فوری نوعیت کا کچھ اس طرح کی انٹیلیجنس آ گئی کہ یہ کرنا پڑا؟ اور اس سے کیا یہ طالبان کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ وی مین بزنس، اور یہ اس سے وہ باز آ جائیں گے ٹی ٹی پی کو پناہ دینے سے یا نہیں؟ دیکھیے عامر، ہمیں 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ افغان طالبان بنیادی طور پہ بہت قدامت پسند ہیں، قبائلی مائنڈ سیٹ ہے، جو پشتونوں کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کو آپ زور زبردستی کے ذریعے یا پبلک میں بے عزتی کر کے، جیسے ہمارے کئی وزراء یہ کرتے رہے ہیں کہ پبلک میں آ کے کیمروں کے سامنے اپنا تمام تر ملبہ آپ افغانستان پہ ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹھکانے ہیں، بڑی ٹائملی ان کو انٹیلیجنس ملی ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہماری ایئر فورس نے وہاں پہ حملے کیے، لیکن جو صادق صاحب کا جانا تھا اس کا بنیادی مطلب میں یہ نکال سکتا ہوں، انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے غالباً یہ پیغام آیا کہ آپ آئیں، ہم آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں آپ کیمروں کے سامنے نہ کریں۔ تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ افغان طالبان نے کوئی انفارمیشن فراہم کی تھی پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ جو حملہ ہوا ہے، لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی 5-6 دن پہلے ایک طالبان کا بہت اہم فوجی کمانڈر تھا ٹی ٹی پی کا، وہ بارڈر کراس کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس کے 2 دن کے بعد پھر انہوں نے ایک انتقامی حملہ کر کے ہمارے 16 فوجیوں کو شہید کر دیا۔ وہ ایک چیک پوسٹ تھی ہماری جس کو انہوں نے 3-4 طرف سے گھیر کے ہمارے 16 افراد کو شہید کیا، 8-9 اس میں زخمی بھی ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایس او پیز ہیں، یہ میں دوسری بات کر لوں کہ لگتا ہے کہ ابھی تک جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں آپ کی چیک پوسٹ ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا صرف باڑ لگا دینا کافی ہو؟ وہ باڑ تو میرا خیال ہے کئی جگہ سے پہلے ہی پنکچر ہو چکی ہے، اس کو کاٹا جا چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بار بار ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ تمام تر مسائل افغانستان کے اندر ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں یا ان کے ٹھکانے ہیں، یہ ممتاز صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل اس سے میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ یہ تمام تر ملبہ دوسروں پہ ڈال کے آپ اپنی ذمہ داری سے خود کو بریوزمہ نہیں قرار دے سکتے۔ یہ چند حقائق ہیں جس کا ہمیں ادراک کر کے اس کے لیے حکمت عملی بنانی ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ تمام ٹھکانے افغانستان میں اور یہ حملے وہاں سے ہو رہے ہیں لہٰذا تمام تر ذمہ داری افغان حکومت کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے۔ جی بنگش صاحب، یہ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ تناؤ ہمارا بڑھ گیا ہے، جبکہ کرم کے اندر ایک بہت بڑا کئی مہینوں سے جاری ہے، ویسے تو کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ایک انسانی ایک بہت بڑا ایک جو ہے کیا اسے کہیں، بحران تو چھوٹی چیز ہے، بہت بڑا ایک حادثہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے وہاں پہ جو چل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے 200 لوگوں کی مختلف نمبرز آ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ لوگ مارے جا چکے ہوئے ہیں، پھر وہ 50 سے 100 بچوں کا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب افغانستان کے بھی تناؤ چل رہا ہے، یہاں میڈیا میں تو ہمارے بڑا اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ سنی تنازع بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت زیادہ ملٹی پرونگڈ ایک جو ہے مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جائیداد کے تنازع بھی ہیں، اس کے اندر پھر دونوں طرف کے شدت پسند لوگ آ جاتے ہیں کہ ادھر سے داعش اور ٹی ٹی پی آ جاتی ہے، ادھر سے کوئی شیعہ شدت پسند بھی آ جاتے ہیں، پھر ٹرائبل لڑائی بھی ہے۔ پھر جب اس طرح کے مسائل ہوں تو ہمارے جو دشمن افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی موقع ملتا ہے اپنی جو ہے یہاں پہ کارستانی شد کر کے دونوں طرف سے پیسہ بھی دینے کا، اسلحہ دینے کا۔ تو ابھی لیٹسٹ کیا ہے اس کا کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے ایفرٹ یا باقی اسٹیبلشمنٹ کے ایفرٹ سے یہ کوئی حل کی طرف جا رہا ہے یا یہ آن گوئنگ کرائسس ہے؟ منگی صاحب۔ عامر صاحب، اصل میں آپ نے بات کی افغانستان کی، تو یہ واقعی وہاں پہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، خصوصاً جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ طالبان یا افغانی لوگ ہوں، اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کرم جو ہے ان کے لیے ایک اچھی سازش کی ایک جگہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بالکل قریب ہی افغانستان کا بارڈر ہے اور وہاں سے انفلٹریشن جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے اس قسم کے حالات کے لیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شیعہ سنی جو ہیں وہ
وہ بھائی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, اور کافی عرصے سے اس طرح سے ہوتا ہے. جب حالات مطلب اس طرح سے نہیں ہوتے, پیچیدگی کشیدگی وہاں پہ نہیں ہوتی, تو وہاں پہ شیعہ سنی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں سے انفلٹریشن آ جاتی ہے, وہ لوگ آ جاتے ہیں, تو پھر اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ گزشتہ دنوں بھی یہ پچھلے دنوں اسی جگہ پہ اس طرح کے ایک ناخوشگوار واقعہ ایک اور پیش آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پریزنس موجود ہے ان لوگوں کی جو ان لوگوں کو شہ دیتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جھڑپیں ہو جاتی ہیں اور کنوائز پر فائرنگ ہو جاتی ہے اور اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. جہاں تک پیش رفت کا تعلق ہے, تو اب آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک فریق جو ہے وہ یہ جرگے کے جو شرائط تھے اس پہ اس کو کچھ تحفظات تھے, تو آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ ایگریمنٹ پہ جو معاہدے پہ دستخط تھی, یہ مین چیز تھی, تو اب وہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں شاید یہ اس معاہدے پر دستخط ہو جائے. اگر معاہدے پر دستخط ہو جائے تو کم از کم ایک چیز میں بہتری آئے گی, اور وہ یہ ہے کہ جو ٹل پار چنار شاہراہ ہے وہ کھل جائے گی. اگر ٹل پار چنار شاہراہ کھل جائے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی جرگی کی, کیونکہ وہاں پہ اس وقت جس طرح آپ نے کہا وہاں پہ میڈیسن کی کمی ہے, وہاں پہ اشیاء خوردنوش کی کمی ہے, وہاں پہ LPG گیس نہیں ہے, وہاں پہ فیول نہیں ہے, وہاں پہ سبزیاں نہیں ہیں. اچھا, یہاں پہ جو لوور کرم کا علاقہ ہے وہاں تک تو چونکہ ٹل تک ان کی موومنٹ جو ہے وہ آسان ہے, تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سے اوپر جو علاقے ہیں وہاں تک یہ چیزیں پہنچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور آج چونکہ کرسمس تھی تو وہاں کچھ تعداد میں کچھ مسیحی برادری بھی تھی, تو وہ صدہ کی طرف آئے ہیں اور اپنے ساتھ چونکہ ان کی موومنٹ میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ وہ چیزیں لوور کرم سے اٹھا کے وہ پارچنار کی طرف لے کے گئے ہیں. تو یہ جو جرگی کی بات ہے اس میں چند ایک چیزیں ہیں وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو غیر مسلح ہونے والی جو شک ہے اس پہ ان کو ذرا تحفظات تھے, ایک فریق کو تحفظات تھے اور وہ معاہدے پر دستخط کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے, لیکن اب انہیں بھی احساس ہو گیا کہ ان کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کرنا ہے, کیونکہ یہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ جو مین شاہراہ ہے یہ کھل جائے. جہاں تک ادویات کی کمی کا تعلق ہے, پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ادویات پہنچ رہی ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے, پنجاب سے بھی تھوڑی بہت ادویات آئی ہیں, اس کے علاوہ فیصل عیدی بھی وہاں پہ آئے تھے. لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی ادویات فراہم کرنے سے وہاں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وہاں تو دور دراز کے ہاسپٹلز ہیں, BHUs ہیں, RHCs ہیں. بنگے صاحب وہ 2 ہیلی کاپٹروں سے ایک پورا صدہ سے لے کے پاڑا چنار تک یہ افغانستان کا بارڈر ہے, یہ ترسیلات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ فرما رہے تھے کہ یہ بھائیوں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں, مگر یہ بھائیوں کی لڑائی بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے اور یہ دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے. مگر یہ ابھی تو جو ایک بالکل نیکسٹ لیول ہے کہ جس قسم کا یہ ہیومینیٹیرین کرائسس آ گیا ہے, امتیاز یہاں ہمیں یا تو اس کی کوریج نہیں اس طریقے سے کر پاتے, یا پھر بڑی سمپلسٹک ٹرم میں کہ جی بس یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے. یہ کافی اس کی کمپلیکیشنز ہیں اس کے کہ مطلب وہ وہاں پہ سنا جائیداد کے جو تنازع ہیں اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, اور مسلکوں کے کوٹا ریشو کے اوپر بھی وہاں پہ ڈویژن آف لینڈ ہوئی ہے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے امتیاز؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے بار بار چونکہ بتا دیا ہے, خود ہی ممتاز صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جائیدادوں کے مسائل ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. وہاں پہ حکومت کا عمل دخل ابھی تک بہت کمزور ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ سرحدی علاقہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کنٹرول میں لے کے یہ کچھ بیچ بچاؤ کراتی, لیکن معلوم نہیں کہ کون سی بڑی رکاوٹ اس کی راہ میں حائل ہے کہ کتنے میرے خیال 2 مہینے ہو گئے ہیں وہاں سے یہ تنازع چل رہا ہے. تو اب اللہ کرے کہ یہ جرگے کی کامیابی ہو, روڈ کھل جائے, اور پھر میرے خیال ہے کہ نہ صرف صوبائی حکومت کو وہاں پہ مکمل توجہ دینی چاہیے, بلکہ انہیں چاہیے کہ مرکز سے بھی لوگوں کو لے جا کے ایک بڑا جرگہ کریں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو, جس طرح آپ کو معلوم ہے سوات میں ایک جھگڑا پیدا ہوا تھا کہ TTP کے لوگوں کو واپس لا کے بسانے کی کوشش کی گئی تھی, جو پھر PTI کے لوگوں نے ان کو بھگایا وہاں سے 2022 میں. کچھ ایسی ہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں پہ لا کے آباد کیا گیا ہے, وہ ان کی موجودگی جو ہے وہ تشنج کا, کشیدگی کا سبب بن رہی ہے. تو ہماری چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں, میرا خیال ہے انہیں اس بات کا سدباب کرنا پڑے گا کہ ناپسندیدہ لوگوں کو, ناپسندیدہ گروہوں کو ان علاقوں سے نکالا جائے, ان کو نیوٹرلائز کیا جائے, تاکہ جو بھائی شیعہ سنی بھائی کے طور پہ رہتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو, ان کے دلوں میں کوئی خدشات نہ پیدا ہوں.
جی صدباب تو کرنا چاہیے، مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذمہ داری کی لڑائی رہتی ہے کہ وفاقی حکومت کہہ دیتی ہے یہ صوبے کا مسئلہ ہے، اور صوبے والے کہتے ہیں کہ وفاق کا مسئلہ ہے۔ حقیقت تو یہ سبھی کا مسئلہ ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح امتیاز نے کہا کہ سب کو مل کے بیٹھ کے اس کے اندر ظاہر ہے بارڈر سیکورٹی جو ہے وہاں پہ ایف سی بھی انوالو ہوگی، فوج بھی انوالو ہوگی، ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہوگی، صوبائی اور وفاقی اور مرکزی۔ جس طرح جنگ کے اندر پنجاب کے اندر یہ اس طرح کی ہی شدت پسندی کی جب یہ 90 سے لے کے ویو چلی تھی تو پھر آلموسٹ ایک کنسنسس ہو گیا تھا تمام مرکزی قیادت میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز میں۔ اور مجھے یاد ہے ایک دو الیکشنز میں وہ کینڈیڈیٹ جو تھا کوئی نہیں تھا کھڑا کرتا کہ وہاں پہ شدت پسند نہ جیتیں۔ تو اس طرح کا کوئی نظر آتا ہے وہاں پہ بنگئی صاحب جو یہ جرگہ کے بڑے، یہ تو وقتی طور پہ ڈی ایسکیلیشن ہے، مگر لارجر اس کی سلوشن کے لیے، اس کا پرماننٹ حل کے لیے کوئی نظر آتا ہے، کوئی یہاں پہ ایفرٹ نظر؟ عامر صاحب، جس طرح امتیاز صاحب نے کہا یہ کثیر الجہتی جو مسائل ہیں یہ اس میں انوالو ہیں۔ یہ کہنا پہلی تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ پورے ضلع کو مرج کر دیا ہے، سیٹل ایریا بن گیا، اور ابھی پھر ہم انہی جرگوں میں لگے ہوئے ہیں جو فاٹا میں ہوا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ فاٹا ہوا کرتا تھا اس وقت جو جرگی کی حیثیت تھی وہ انتہائی فعال رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پیچھے باقاعدہ طور پر پولیٹیکل انتظامیہ ہوا کرتی تھی، کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا تھا، کوئی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جرگے کے فیصلے کو مان نہ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جرگہ جب ہوتا ہے تو اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ وہاں کی جو پولیس ہے، وہ جو آپ نے پروونشل گورنمنٹ کی بات کی، وہاں پہ پولیس تو جو لیوی فورس تھی اس کو پولیس فورس میں وہ کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں تو جو اس کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کو روک لے، اور وہاں پہ تھانے تو بنائے گئے ہیں لیکن تھانے جو ہیں صرف یہ جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں اس کے لیے محدود ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے، اور نہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ وہ پہلے جب لیوی فورس ہوتی تھی تو اس کی جب کیپیسٹی ہوتی تھی وہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا تو وہ اس کو کنٹرول کرتا تھا۔ جب انضمام ہو رہا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ کرم میں ملاکنڈ کے سٹائل پر لیوی فورس ہوگی جو ضلع انتظامیہ کے انڈر ہوگی۔ اگر یہ ہوتا تو ان کے پاس پاور بھی ہوتے اور یہ جو پولیس تھی وہ کافی فعال رہ سکتی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ اب جرگی کی اس سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وقتی طور پر تو اس سے امن لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی انوالومنٹ اس پہ شو نہ کرے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قسم کی دہشت گردی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ تب تک اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اس میں سیکورٹی فورسز اس میں وہ نہ ہوں، اس میں شامل نہ کیا جائے، اور جو مرکز کی سطح پہ ان کا تعاون ہو وہ جب تک نہ رہے تو پولیس سے توقع کرنا۔ ابھی جرگے میں پچھلے دنوں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ پولیس جو ہے وہ کنوائے اس طرح سے بنا کرے گی، پولیس اس کو لیڈ کرے گی اور ان کے ساتھ ایف سی ہوگی۔ اگر پولیس ان کنوائے کو وہ کر سکتی تھی تو پھر تو امن ادھر بحال کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ امتیاز یہ پاکستان کے جو سیکورٹی ایشوز ہیں اس کا صرف یہ کرم کا تو خیر بہت ہی انسانی ایک ٹریجڈی بن گئی ہے، مگر اوور آل یہاں سیاسی ماحول نہیں ہے جس کے اندر یہ کنسنسس ملا کے تمام جو ہے صوبے اور وفاق اور تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھ کے یہ سلوشن نکالیں۔ یہاں تو نہ وہ کیپیسٹی نظر آتی ہے، وہ نیت نظر آتی ہے، نہ ترجیحات نظر آتی ہیں۔ اس ماحول کے اندر وقتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ ہو گیا اور کوئی پرماننٹ سلوشن ہو پائے گا یا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں عامر، ہماری بدقسمتی ہے، کل بھی ہم کہیں پہ ایک سیمینار میں تھے تو وہاں ایک لفظ پہ اتفاق ہوا کہ بدنیتی بہت ہے یہاں پہ، کیپیسٹی کی بھی بات نہیں ہے۔ جو ممتاز بار بار بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ جب آپ نے اگر سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر ان کو عملاً بے اثر کیا ہوا ہے، غیر مؤثر کیا ہوا ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو ان سے پھر یہ توقع کرنا ہے کہ ان کو آپ آگے کر دیں، کام خراب ہو جائے ذمہ داری ان پہ آ جائے گی، جب اصل ذمہ دار جو ہیں وہ آپ کو پس منظر میں رہیں گے، تو ایسے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دوغلا پن ہے لا انفورسمنٹ کا کہ آپ سامنے سویلین لا انفورسمنٹ ہے اس کو اختیار نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ فرنٹ پہ نہیں ہے۔ جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوگا اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا وہاں پہ امن امان قائم کرنا۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ بارڈر کے علاقوں میں امن امان، چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہے چاہے بھارت کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، لہٰذا یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہماری اعلیٰ ترین قیادت کو سوچنا ہوگا کہ کیا بھرپور توجہ دے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے
اس مسئلے کا ہم حل تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں. جی لاسٹ 2 منٹس ممتاز بنگے صاحب اس میں کچھ ایڈ کر سکیں آپ؟ جی عامر صاحب میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب مرجر نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہاں ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ انگریز کا کالا قانون ہے 40 FCR. تو 40 FCR میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات تھی. اس میں یہ تھا کہ جو بھی ٹرائب ہوتا تھا اگر اس کی سرزمین پر کوئی اس کی زمین پر اس کی اراضی پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو وہ ذمہ دار ہوتا تھا اور وہ اس ملزم کو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کا پابند ہوتا تھا. نہ تو وہ اس کو اس علاقے سے علاقہ بدر کر دیتے تھے. اگر کچھ عرصے کے لیے اس طرح کلیکٹیو رسپانسبلٹی ان پر وہ لگا دی جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جو ٹرائبز ہیں جو جن علاقوں میں جہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے وہی اس کی ذمہ دار ہوں گے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر حل کوئی وہ نہیں آئے گا. وہاں پہ ابھی بھی وہ ٹرائبل لوگ ہیں وہ اپنے خود کو ٹرائبل کہتے ہیں اور یہ انضمام سے ان کا کوئی کچھ نہیں بدلا. ان کی سوچ وہی جرگوں والی ہے, ان کی سوچ جو ہے وہی ہے جو ٹرائبل سوسائٹی میں ہوا کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس سے کافی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور پائیدار امن کی بحالی کی طرف یہ قدم بھی ہو سکتا ہے. کلیکٹیو رسپانسبلٹی وہاں پہ کافی عرصے سے رہی ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک کامیاب تجربہ رہا ہے. وہاں پہ جب یہ انضمام نہیں ہوا تھا تو یہ علاقے سب سے محفوظ علاقے سمجھے جاتے تھے. یہاں پہ اور تو چھوڑ دیں کہ اسٹریٹ کرائم جیسے کرائم تھے وہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. یہ جب کلیشز ہوتے تھے تو وہ بھی انہی جرگوں کے ذریعے اور انہی قوانین کے تحت اس کا وہ حل نکالتے تھے اور پھر کافی کئی سال تک وہاں پہ امن رہتا تھا. اگرچہ قرآن میں یہ مسئلہ جو ہے نیا نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اس پہ کافی قابو پایا گیا تھا اور وہ کافی حد تک وہاں پہ امن بھی بحال ہو گیا تھا. لیکن اب یہی ہے یہ سم اب یہی کیا جا سکتا ہے کہ پرانا نظام چلا گیا, نیا بنایا نہیں گیا اور جو اس کی خرابیاں بھی تھیں اس کو درست کرنے کی بجائے ریفارم کرنے کی بجائے جو ہے وہ جو پہلا بھی تھا اس سے بھی بدتر ایک نظام ہو گیا ہے. اور ہماری جس طرح امتیاز نے کہا کہ ابھی بھی ترجیحات کے اندر وہ نہیں آ رہا, ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا اور وہ ٹریجڈی ہے. اور ہم یہ ایک شتر مرغ کی طرح جو ہے ریت میں سر دیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈسکس بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ ہمارا بھی قصور ہے. پتہ نہیں کس کس کا قصور ہے, بس امید اور دعائی کی جا سکتی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ امتیاز آپ کا بھی. ممتاز بنگے صاحب آپ نے ہمیں لیے وقت نکالا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. میری کرسمس اگین. انشاءاللہ کل ملتے ہیں.